لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد بارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجوج الرضوية والجود التخوية والنخوة النخوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية قائم آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم: أذهب الله عنهم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال امام مظلوم کربلا: هل من ناصر ینصرنا. لبیک یا حسین. عزاداران مظلوم کربلا، کنیزان شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تر تعریف اس خداوند متعال کے لیے ہے کہ پروردگار نے ہمیں شرف بخشا ہے کہ آج ہم عزاداری کے فرائض کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ساری تعریف اس خداوند متعال کے لیے ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، وہ جب چاہے ہماری روح کو قبض کر سکتا ہے. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار قبض روح ہم ایمان کی کسوٹی پر کھرے اتریں اور ہمارا وجود امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کی نصرت کے لیے ہو. عزاداران سید الشہداء، بہت بڑا مرتبہ ملا ہے ہمیں، ہم عزادار ہیں اور عزاداری کے فرائض، عزاداری کے ارکان جو بھی وجہ لاتا ہے، ایک ایک لمحے کو پروردگار عالم ہمارے نامہ اعمال میں درج کرتا ہے. کنیزان شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، جیسا کہ عشرہ اول، یہ محرم کا پہلا عشرہ جو ہے، اس میں آج محرم کی 4 تاریخ ہے اور شب 5 سلسلہ مجالس کی یہ 5ویں کڑی ہے، کیونکہ چاند رات سے ہم نے مجلسیں برپا کی ہیں. تو جہاں تک عزاداری کا انتظار تھا کہ کس طرح سے ہم غم حسین، امام حسین مظلوم کا پرسہ، سید الشہداء کا پرسہ، 72 کا پرسہ شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیں گے،
وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجک کھتیں گے. عزیزان من، آج دیکھتے دیکھتے 4 محرم گزر گئی، اور جیسے جیسے ہم روز عاشورہ کے قریب آ رہے ہیں، یہ شدت اور بڑھتی جا رہی ہے. ہم ہر روز ایک ایک شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں، اور آج جس کی شہادت کا پرسہ پیش کرنا ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شیر دل بیٹی، جس کے وجود کے بغیر کربلا ادھوری ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا کا دین اسلام پر احسان ہے، اور ہمارا کام ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ ہم کس طرح سے شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کا احسان کا بدلہ احسان سے چکا سکتے ہیں. تو کم سے کم اپنے بچوں کو تربیت اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ جس طرح سے شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی نسل کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیا. ہم بھی یہ حق ادا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بھی ایک صدا ہے، اے سید زادوں، اے سید زادیوں، میں نے اپنی نسل قربان کر دی بھائی پر. تو ہمارے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ ایک آئیڈیل ہیں کہ ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کیا حاصل کر سکتے ہیں. دین اسلام پر جس بیوی کا احسان ہے، تو ہم اپنی ہستی کو مٹا کر بھی جناب زینب کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں. جناب زینب وہ بیوی ہیں کہ جس کا لقب شریکت الحسین ہے، عالمۃ الغیر معلمہ، جسے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ میری پھوپھی عالمۃ الغیر معلمہ تھی. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شان کہ جس کے بغیر کربلا ادھوری ہے، جس کے بغیر دین اسلام ادھورا ہے. کیونکہ یہ جو قافلہ تھا، امام حسین علیہ السلام مظلوم کربلا تنہا نہیں گئے تھے، بلکہ ساتھ اپنے بہن کو بھی لیا تھا. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کچھ وعدے بھی تھے اور کچھ عہد، کچھ نصیحتیں، کچھ وصیتیں تھیں امام حسین علیہ السلام کی. ورنہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو جو آج 1400 سال سے ہم جو احتجاج کر رہے ہیں، ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ شہید ہوئے، 1400 سال گزر گئے ہیں، یہ قوم کو کیا ہوا ہے جو آج تک غم حسین منا رہی ہے؟ غم حسین منانا کیوں ضروری ہے؟ کیوں یہ احتجاج 1400 سال سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ حق کا سیدھا راستہ امام حسین ہے، اور دین کی پناہ امام حسین علیہ السلام ہے. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بغیر یہ قربانی ادھوری ہے. کائنات میں نظیر نہیں ملتی ایک بھائی اور بہن کی. حق کا سیدھا راستہ کربلا ہے، ہماری درسگاہ کربلا، کربلا کا راستہ وہ اپنائے گا جو پہلے انسان ہوگا. کیونکہ پروردگار عالم نے پوری کائنات کو جس کے صدقے میں خلق کیا ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، اور امام حسین علیہ السلام پر قربان ہونے والے 2 معصوم بچے جن کا نام اون اور محمد ہے، اور جو شہزادے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ وہ حضرت عبداللہ
ابن جعفر طیار کے بیٹے۔ ان بچوں نے کس طرح کربلا میں اپنی جان دے کر پوری دنیا کو یہ بتا دیا ہمارا سین چھوٹا ہے تو کیا ہوا، مگر کربلا کے میدان میں کس طرح سے وقت کے امام کی صدا پر لبیک کہتے ہیں۔ 28 رجب کو جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا تو مکہ پہنچا 3 شعبان کو، اور 3 شعبان سے لے کر 10 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، اور جب وہاں سے امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جو روانہ ہوا مکے سے، تو راستے میں کچھ دوری پر امام حسین علیہ السلام ابھی نماز سے فارغ ہی ہو رہے تھے کہ ابا کے دامن پر 2 ہاتھ پایا، اور امام حسین علیہ السلام نے مڑ کے جو ہی دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یا امام آپ پر میرا سلام۔ امام حسین علیہ السلام نے جو ہی مڑ کر دیکھا کہ حضرت عبداللہ، دریافت کیا، عبداللہ آپ یہاں؟ کہا کہ ہاں، میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ مجھ پہ کچھ فرض بنتا ہے، اس فرض کی ادائیگی کے لیے آیا ہوں، کیونکہ جب یہ قافلہ رواں ہوا تھا اس قافلے میں اون و محمد نہیں تھے۔ اون و محمد سے جناب زینب نے کچھ وصیتیں، نصیحتیں اور کچھ تاکید کر کے بھائی کے ساتھ روانہ ہونے والی بی بی اب جو اون و محمد کو امام حسین نے پایا تو حضرت عبداللہ سے فرمایا، بھائی آپ یہاں؟ کہا کہ ہاں فرزند رسول، میں یہاں اپنا حق ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ ثانی زہرا کدھر ہے، کہاں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے اشارہ کیا ابو الفضل عباس کی طرف، کہا کہ دریافت کر لیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام جس بہن کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے جانتے تھے کہ یہ جو بہن جب واپس آئے گی تو کس طرح سے ایک لٹا ہوا کنبہ قافلہ لے کر آئے گی۔ علی کی شیر دل بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک محمل میں سوار ہوئی، اور اسی وقت حضرت ابو الفضل عباس کے قریب جب حضرت عبداللہ پہنچے تو فرمایا ثانی زہرا کی محمل کون سی ہے؟ ابو الفضل عباس نے کہا مجھ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ میں اشارہ کر کے بتاؤں، میری آنکھوں میں اتنی جرت نہیں ہے کہ میں آنکھ کے اشارے سے ادھر کر کے بتاؤں کہ میں کس طرح سے جناب زینب کی اماری کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں۔ آپ دریافت کریں علی اکبر سے، علی اکبر ہی آپ کو بتائیں۔ اور جو ہی علی اکبر کے قریب آئے تو علی اکبر نے کہا کہ چلیے میں بتاتا ہوں کہ پھوپھی اماں کہاں ہے، اور پھوپھی اماں کے قریب جو ہی لے کر آئے تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے ہماری پر ہاتھ رکھا اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کو سلام بھیجا۔ جناب زینب نے جو ہی حضرت عبداللہ کی آواز سنی محمل کا پردہ ہٹایا اور فوراً سوال کیا، جواب سلام کے بعد فرماتی ہیں کہ عبداللہ کہیں مجھے لینے تو نہیں آئے ہو؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ کیسی باتیں کر رہی، میں کس طرح سے آپ کو لینے کے لیے آ سکتا ہوں؟ جس روز بابا کے سامنے موجود تھا تو ایک وعدہ تھا کہ جب بھی دین اسلام پر حرب آئے اور حسین کو گھر سے نکلنا پڑے تو میری بیٹی جناب زینب کو نہیں روکنا۔ یہی وعدے کے ساتھ تو آپ کا اور میرا عقد ہوا تھا۔ اے شہزادی کونین جناب سیدہ کی لاڈلی، میں کس طرح سے آپ کو روک سکتا ہوں؟ کہا کہ ایک فرض ہے وہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جناب زینب نے کہا خیر تو ہے، کہا کہ میرے پاس سب سے قیمتی چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو میں
آپ کے بھائی حسین یہ آپ کے بھائی نہیں بلکہ وقت کے امام ہے، امام پر قربان کرنے کے لیے ایسی کون سی چیز ہے جو میں ادا کر سکتا ہوں؟ کہا کہ میرے پاس دو ہی ایسے قیمتی جن کو امام حسین علیہ السلام پر مجھے قربان کرنا ہے، یہ میں ہدیہ لے کر آیا ہوں، یہ میں صدقہ لے کر آیا ہوں کہ جب بھی صدقہ اگر دو تو صدقہ اتارنے کے بعد بلائیں رد ہوتی ہیں۔ اے بی بی میں نے اپنے بھائی پر، آپ کے بھائی پر قربانی کے لیے دو صدقہ لے کر آیا ہوں۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ میں سیدہ کی بیٹی ہوں، سیدزادی ہوں، اگر آپ نے دو صدقہ میرے بھائی کے اوپر فدا کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں تو یہ صدقہ مجھ پر حرام ہے۔ آزاداروں، کس طرح سے بی بی نے فرمایا ہوگا، حضرت عبداللہ ہے اور جناب زینب ہے، دونوں میں گفتگو ہو رہی ہے۔ جناب زینب حضرت عبداللہ سے فرماتی ہے، عبداللہ ایک کو ابوالفضل عباس کے حوالے کرو اور ایک کو علی اکبر کے حوالے کریں، یہ صدقہ ہے، میں انہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ حضرت عبداللہ نے نظروں کو نیچے کیا اور ابوالفضل عباس کے حوالے ایک فرزند کو کیا اور ایک فرزند کو علی اکبر کے حوالے کیا اور رخصت ہو گئے۔ اب یہ قافلہ جب رخصت ہوا، وارد کربلا پہنچے، آپ نے کربلا کا سارا واقعہ سن لیا۔ 1400 سال سے یہ ذکر ہو رہا ہے عزاداروں، ہر خاص و عام کے گوش گزار ہے کربلا کا واقعہ کہ کربلا میں کس کی شہادت ہوئی ہے۔ آزادارو بہت مجلسیں سن لی ہیں، صبح سے شام تک ایک ایک مجلس برپا کر رہے ہو، ہر عزاخانے میں اپنے ایک ایک لمحے کو نامہ اعمال میں درج فرما رہے ہو۔ ہاں کنیزان سیدہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے دل کے حال کو جانیے کہ جناب زینب ہے کہ بھائی پر قربان کرنے کے لیے جو دو فدیے ساتھ میں ہے، مگر کبھی بھی جناب زینب نے اپنے بچوں سے بات تک نہیں کی۔ جب بھی ابوالفضل عباس کو پکارا دوڑتے ہوئے نہ گئے، جب بھی علی اکبر علیہ السلام کو پکارا دوڑتے ہوئے محمد آ گئے۔ اتنا سن چھوٹا ہے ان بچوں کا، ایک 9 سال کا بچہ ہے، ایک فرزند 7 سال کا ہے۔ دونوں بچوں کی ماں کی کس طرح سے ضرورت ہوتی ہے اولاد کو، کیا ماں کو اپنے بچوں کی یاد نہیں آتی ہے؟ ساتھ ہے مگر بی بی نے کبھی بھی جناب زینب اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتی ہے، نہ قریب بلاتی ہیں، کیونکہ یہی کہتی ہیں کہ یہ فدیہ ہیں، یہ میرے بھائی پر صدقہ ہونے والے۔ عزاداروں کس طرح سے بی بی جناب زینب اپنے بچوں کو تربیت دے کر کربلا کے میدان میں بھائی پر قربان ہونے کی تیاری کر رہی ہے۔ اور محمد ہے، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، بھائی سے بھائی فرماتا ہے بھیا اماں ہم سے ناراض ہیں، چلیے ذرا اماں سے دریافت کرتے ہیں۔ جو ہی خیمے کے در پر آ کر کھڑے ہو کر اماں کو سلام کرتے ہیں، اماں ہم دو گناہگاروں کا سلام قبول فرمائیے، ہم آپ کے فرزند ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں دریافت کرنے، کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ ماں فرماتی ہے میں تم سے بھلا ناراض کیوں رہوں گی، مگر یاد رکھو میرے پاس اس وقت نہیں ہے، جانتے نہیں ہو کہ میں علی اکبر کے ساتھ ہوں۔ دونوں معصوم بچے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے کہتے ہیں اماں جب بھی علی اکبر بھیا سے فرصت مل جائے تو ہمیں بھی دیکھ لے، ہمیں بھی اپنے پاس بلا لیں۔ جناب زینب فرماتی ہیں جاؤ اپنے ماموں کے پاس جاؤ اور کہو کہ اس نے بغا سب سے پہلے جنگ کی اجازت ہمیں دینا، کہیں ایسا نہ ہو
کہ خیمے میں ایک ایک ماں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے کل میرے بھائی پر قربان ہونے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے سبقت کوئی اور لے جائے۔ جناب زینب نے جو ہی فرمایا آنو محمد دوڑتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں گئے، جو یہ خیمے کے در پر کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ یا امام وقت، آپ تو وقت کے امام ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگایا اور شہزادوں سے کہا میں وقت کا امام ہوں، میں تمہارے ماں کا بھائی بھی ہوں، میں تو تمہارا ماموں ہوں۔ جناب زینب نے ارے جناب زینب میری بہن ہے، شہزادوں تم نے امام کہا۔ شہزادوں نے کہا ہم تو صدقہ ہے، ہم آپ پر قربان ہو کرنے کے لیے آئے ہیں، بابا نے ہمیں آپ پر قربان کرنے کے لیے آپ کے ساتھ۔ ہاں جناب زینب کے یہ دو لال ہے، ننھے ننھے ہاتھوں کو ماموں کے سامنے جوڑتے اور کہتے ہیں کہ کل سب سے پہلے جنگ کی اجازت ہے ماموں ہمیں دینا تاکہ ہم ماں کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ عزاداروں کس طرح سے ننھے ننھے بچوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو ماموں کے سامنے جوڑا، ماموں نے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میرے شہزادوں تم علی کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، میرے بھانجے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے جنگ کی اجازت مانگی ہے تو پہلے اپنی ماں سے اجازت طلب کرو۔ بچے فرماتے ہیں ماموں اماں نے ہی تو کہا ہے کہ میرے سامنے اب مت آنا، ماموں کے سامنے جانا، اماں ہم سے ناراض ہے، آپ چل کے ہماری سفارش کر دیں۔ ہاں امام حسین علیہ السلام ننھے ننھے بچوں کو جو ہی جناب زینب کے خیمے کے در پر امام حسین علیہ السلام آئے، جناب زینب کو سلام کیا، داخل خیمہ ہوئے۔ جناب زینب نے بھائی کو جو ہی دیکھا بے قرار ہو گئی۔ بھیا امام حسین فرماتے ہیں بہن زینب یہ میرے بھانجے ہیں، اس طرح کا سلوک کہ کبھی اپنے قریب بھی بٹھا لیا کرے۔ جناب زینب فرماتی ہے نہیں یہ میرے فرزند ضرور تھے مگر اب یہ آپ کے فدیہ ہیں، یہ آپ پر جب تک صدقہ نہیں ہوتے میں ان کا چہرہ تک نہیں دیکھوں گی۔ جناب زینب کو امام حسین مظلوم کربلا نے فرمایا اے زینب اپنے بچوں کو پاس بٹھائے۔ جناب زینب نے اپنے بچوں کو بلایا اور فرمایا میری سفارش کے لیے لے کر آئے تھے بھائی کو، اپنے دل کی ٹھنڈک کر لی۔ جناب زینب نے کہا یاد رکھو کل ماموں پر سب سے پہلے تم فدا ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کیونکہ ہر ماں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، ہر بی بی یہی فرماتی ہے کہ کل روز عاشورا ارے آذان علی اکبر کے ساتھ ہی ارے سیدہ کا بھرا گھر اجڑ جائے گا۔ جناب زینب نے تاکید کی، ارے کچھ وصیتیں کچھ نصیحتیں کی، فرمایا محمد جانتے ہو یہ سرزمین کربلا یہ جاگیر کس کی ہے؟ ننھے ننھے بچوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے دست ادب فرماتے ہیں کہ اماں کس کی جاگیر ہے؟ کہتے ہیں جانتے نہیں ہو تمہارے ماموں میرا بھائی امام حسین نے کس کے نام یہ جاگیر کی ہے؟ ننھے بچوں نے فرمایا ہاں جانتے ہیں بھیا علی اکبر کے نام پر یہ جاگیر ہے۔ جناب زینب فرماتی ہے اور تم کون ہو؟ ننھے ننھے بچے فرماتے ہیں ہم تو فدیہ ہیں، ہم صدقہ ہیں امام وقت کے۔ جناب زینب فرماتی ہے یہ ہاتھا جو جتنا بڑا ہے اس ہاتھے سے دور جا کر شہید ہونا، علی اکبر کی جائیداد میں تمہاری جگہ نہیں ہے، تم صدقہ ہو، جب تک ماموں پر فدا نہیں ہوتے میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ یاد رکھنا اگر لڑتے لڑتے نہر فرات تک پہنچ جاؤ اور پانی تمہارے سامنے ہو
ارے تم علی کے پوتے ہو نا، ارے سرخرو ہو نا، اس ماں کو سرخرو کرنا، پانی کے پاس جانا مگر ایک قطرہ پانی نہ پینا۔ ارے کتنی نصیحتیں کر رہی ہیں بی بی، کتنی وصیتیں کر رہی ہے بی بی۔ جناب زینب فرماتی ہے جاؤ تمہیں اجازت دی ہے، کل ماموں پہ قربان ہونے کی تیاری کرو۔ جناب زینب کے پاس یہ بچے اب امام مظلوم کے پاس آ کے کہتے اماں نے اجازت دے دی ہے، اے ماموں اب آپ اجازت دیجئے۔ فرماتے جاؤ ابوالفضل العباس، خیمہ حسینی سپہ سالار حسینی کا سردار ابوالفضل العباس ہے، جاؤ عباس کے پاس جا کر اپنی فریاد بیان کرو۔ ارے ننھے ننھے بچے ہیں، جزاکم ربکم، خدا تمہیں کوئی غم میں نہ رلائے زادارو، ننھے ننھے بچے ہیں۔ ارے جناب زینب کے شہزادے ہیں، ارے جعفر طیار کے پوتے، مولائے کائنات کے نواسے، ارے جو ہی ابوالفضل عباس کے پاس آئے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں اے سپہ سالارے امام حسین مظلوم کربلا، اے امام وقت کے سپہ سالار، لشکر حسینی کے سپہ سالار، مبارک ہو آپ کو علم ملا ہے، آپ علم بردار ہے۔ ابوالفضل عباس نے کہا تم مجھے مبارکباد دیتے ہو، خیر تمہیں بھی مبارک کہتے ہیں کہ علم اگر آپ کو دین اسلام کا ملا ہے، آپ کو وقت کے امام نے سپہ سالار مقرر کیا ہے، اے سپہ سالار حسینی کل ہمیں جنگ کی اجازت سب سے پہلے ہم سبقت کریں گے کہ ہم امام وقت پر اپنی جان فدا کر دیں گے۔ ارے ابوالفضل عباس نے کہا کیا اماں سے اجازت لی، کیا آپ نے آقا حسین سے اجازت لی؟ ننھے ننھے بچوں نے بتایا اے امو، اے مامو جان ہم نے اجازت لے لی، کل ایسا نہ ہو کہ مائیں اپنے فرزندوں کو تیار کر رہی ہیں، ہماری ماں کو ہم ناراض نہیں کر سکتے، ارے سب سے پہلے ہم ماموں پر فدا ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ابوالفضل عباس نے ننھے نونہال شہزادوں کو اپنے سینے سے لگایا، ارے روز عاشوراء نمود ہوئی، آذان علی اکبر کے ساتھ، ارے ایک ایک شہید ہو رہا ہے، مگر سب سے پہلے سبقت کرنے والے یہ ننھے بچے، ننھے بچوں کو اب جو جنگ کی اجازت ملی، ارے راہوار پر انہیں سجا سوار کر بٹھایا گیا، ننھی ننھی تلواریں دی گئی، ارے ننھے بچے ارے جنگ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، مگر جناب زینب ہے مڑ کر کبھی بچوں کو نہیں دیکھا، ارے بچے آج سے بار بار ماں کے خیمے کی طرف دیکھتے ہیں، ارے ہر بیوی دعا کر رہی ہے مگر ماں ہے کہ خیمے کے در پر نہیں آتی، نہ بچوں کو رخصت کرتی ہے، بچے جان گئے۔ ہاں بچوں نے کہا اے مامو جان الوداع ہم جا رہے ہیں، اے ابوالفضل عباس اے مامو جان ہم جا رہے ہیں، ارے خیمے سے ہر بیوی نے رخصت کیا، جناب سکینہ ارے ننھی سی بیوی نے کہا اے انو محمد اے بھیا ذرا قریب تو آنا، انو محمد کے گریبان کو چاک کیا اور بوسا دیا، ایک بوسا میں نے اپنی طرف سے دیا، ایک بوسا میں نے اپنی بہن سغرا کی جانب سے دیا، اے بھیا جا رہے ہو خدا حافظ۔ ارے جو ہی انو محمد روانہ ہوئے ارے میدان کی طرف، ارے میدان میں ظالموں کا نرغہ ہے، امام مظلوم کے ارے بھانجوں نے جو جنگ کے جوہر دکھائے، ارے ظالموں کو دور دور تک بھگایا، ارے ظالموں سے ایک ہی آواز آئی، ارے فرماتا ایک کہتا ہے ارے یہ علی کے نواسے ہیں، ایک فرماتا ہے ارے یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، ارے یہ شیر دل علی، ارے شیر دل جناب زینب کے بیٹے ہیں، انہیں اس طرح سے نہیں، انہیں گھیر کے مارا جائے۔ ارے بچوں کو
کو یاد تھا ارے یہ کربلا کا جو آتا ہے بچوں نے گھوڑے کو جو لگائی اب جو دوڑتے چلے گئے ظالموں سے کہا آؤ اب ہماری مقابلہ کرو آؤ اب ہمارا مقابلہ کرو ارے جو ہی ہاتھا ختم ہوا آج بھی ظاہرین جاتے ہیں کربلا کا رخ کرتے ہیں سب کو پتا ہے آنو محمد کی قبریں کہاں ہے ارے کربلا سے دور ارے امام مظلوم کے بھانجے جناب زینب عبداللہ کے بیٹے جزاکم رغبکم خدا تمہیں کوئی غم میں نہ رلائے عزادارو یہ تربیت جناب زینب ہے ارے کس طرح سے اطاعت ماں کر رہے ہیں جناب زینب کے بچے ماں کی اطاعت کے ساتھ ہاتھے سے دور ارے نرغ آدھا میں جو ہی گرے ارے کدھر سے وار کوئی تلوار کا لگاتا ہے کوئی نیزے کا لگاتا ہے ارے محمد جو ہی گھوڑے سے گرا ارے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وقت کے امام کو سلام کر کے فرماتا ہے اے وقت کے امام ہماری اماں سے کہہ دے ہم کربلا میں نہیں یہ سرزمین کربلا جس کے نام ہے علی اکبر کی جاگیر میں ہم نہیں گرے ارے علی اکبر کی جاگیر سے دور آنا محمد جو ہی گھوڑے سے گرے ارے ظالموں کا نرغہ تھا معصوم بچے تھے ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر ارے بچوں نے شہادت پائی ارے شہادت کے بعد امام مظلوم ہے امام نے ننھے لاشوں کو اپنے ہاتھوں پر ارے جو ہی خیموں کے سامنے رکھا جناب زینب ہے ارے جنگ بچے کر رہے ہیں مگر زینب نے مڑ کر نہیں دیکھا اب جو آواز سنی ابو الفضل عباس فرماتے ہیں آنو محمد کے لاشیں آ گئے ارے جناب زینب سے فرمایا حسین علیہ السلام نے بہن زینب اے تیرے فرزندوں کے لاشیں آ گئے ایک بھائی کا ہاتھ ایک بھائی کے گلے میں زینب نے ماتم نہیں کیا جناب زینب نے گریہ نہیں کیا ہاں زادارو جزاکم ربکم خدا تمہیں کوئی غم میں نہ رلائے ہم نے حق ادا نہیں کیا خدا بند متعال سے دعا کرتے پروردگار اس عزاداری کے صدقے میں خدا ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری اس خلیل سی عبادت کو تو قبول فرما تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا بیمار صغرا کا جہاں تک ہماری آواز صدا بلند ہو رہی ہے پروردگار جو بیمار ہو صحت کامل عاجل عطا فرما پروردگار ہمارے گناہ نے کبیرہ صغیرہ کو تو بخش دے ایک قطرہ آنسو غم حسین کا جو نکلتا ہے آنکھوں سے ہمارے تمام تر گناہ نے کبیرہ صغیرہ بخش دیے جاتے ہیں پروردگار ہماری نفسیاتی بیماریوں سے ہمیں صحت کامل عاجل عطا فرما ہمارے بچوں کی نفس کی حفاظت فرما ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما ہمیں تربیت جناب زینب سلام اللہ علیہ دینے کی توفیق عنایت فرما ہمارے بچوں کی ہم ایسی تربیت کر سکیں کہ وقت کا امام ہے امام کے ایک آواز پر ایک صدا پر لبیک کہنا ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں پروردگار واسطہ ہے تجھے محمد والے محمد کا فرزند زہرا یوسف زہرا پردہ غیب میں امام کے ظہر میں تعجل فرما اور ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہم مجلس کا قبولیت شرف قبولیت عطا فرما لبیک یا حسین لبیک یا حسین